رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے، اس میں تقریر کرتے ہوئے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ الیکشن کرانے والی فضا اور ماحول نہیں ہے۔ اگر الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں تو یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے فائدے کی بات ہوگی، اور کہا کہ الیکشن کی نئی تاریخ جون سی ہے وہ 8 اکتوبر ہوگی۔ الیکشن کمیشن یہ بات کہتا ہے کہ ہمیں نہ تو فائنانس کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے، نہ ہمیں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی مدد دی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سیل آفیشل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، آپ کو بہت ساری مبارکباد رمضان کریم کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج 23 مارچ ہے، یوم پاکستان ہے۔ پورے پاکستان کو، پاکستانی قوم کو، ہر پاکستانی کو، وہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی ہے، اس کو یوم پاکستان، قرارداد پاکستان کی ڈھیروں مبارک ہے۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ یکم رمضان اور 23 مارچ ایک ہی دن میں آئے ہیں، اور آج کا دن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ رمضان کریم کی برکات کو سمیٹیں اور اسے اپنے بھائیوں تک منتقل کریں، بلکہ قرارداد پاکستان جون سی ہے اس کی روح کو سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کریم اور یوم پاکستان کے ساتھ آج کا دن جو ہے، اس میں بڑی ایک جو پولیٹیکلی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ کل ہوئی، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں جو پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کا اعلان کیا ہوا تھا 30 اپریل کو، اس کو انہوں نے پوسٹ پون کر دیا، ملتوی کر دیا، اور کہا کہ الیکشن کی نئی تاریخ جون سی ہے وہ 8 اکتوبر ہوگی، اور 8 اکتوبر کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن جو ہے وہ نئے اسکیجول کا اعلان کرے گا کہ کب کاغذات نامزدگی جمع ہونے ہیں، کب ان کی تردید ہونی ہے، کب تصدیق ہونی ہے، جانچ پڑتال، یعنی اس کے مطابق وہ اسکیجول نیا دیں گے۔ اور الیکشن جو ملتوی ہوئے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اس کے لیے جو پلی لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ بات کہتا ہے کہ ہمیں نہ تو فائنانس کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے، نہ ہمیں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی مدد دی جا رہی ہے، اور ہم جہاں جہاں سے بھی، جن اداروں سے بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ہیلپ کریں، تو ہمیں ایک شفاف اور غیر جانبدار اور آزادانہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے وہ ماحول میسر نہیں ہو پا رہا، وہ سپورٹ نہیں مل پا رہی ہے جس کی مدد سے ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم الیکشن کرانے سے ابھی ان دنوں میں قاصر ہیں۔ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اپیرنٹلی اگر دیکھا جائے، حالات اور واقعات کے تناظر میں دیکھا جائے تو واقعتاً حالات تو بڑے غیر یقینی کے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس الیکشن کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی پولیٹیکل پاورز جو سی ہیں، جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے درمیانی کسی چیز کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہو پا رہا۔ خود عمران خان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھریٹس ہیں، اور ابھی انہوں نے لاسٹ ٹائم جو تقریر کی، انہوں نے کہا کہ مجھے خدا نہ خواستہ قتل کر دینے کا منصوبہ اور سازش تیار کی گئی ہے، مجھے مار ڈالنے کی، جیسے مرتضیٰ بھٹو کو قتل کر دیا گیا تھا اس طرح سے انہوں نے مجھے بھی قتل کرنے کا پلان کر رکھا ہے جو میرے مخالفین ہیں۔ تو جب ایسے حالات ہیں ملک کے اندر کہ سیاسی جو رہنما ہیں ان کی زندگی کی ضمانت ہی نہیں ہے، اور تھریٹس ہیں ان کے لیے، اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی آئے روز کوئی نہ کوئی تھریٹ جون سی ہے وہ دیتی رہتی ہیں، بتاتی رہتی ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے پاکستان فوج کے ایک بریگیڈیئر شہید ہو گئے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے۔ یہ اس طرح کے حالات ہیں ملک کے اندر، اور سرحدوں کے اوپر، سرحدوں کے اندر دہشت گردوں کی صورتحال، دہشت گردی کے احوال، یہ سارے معاملات جون سے ہیں پریشان کن ہیں۔ سب سے بڑی بات جون سی ہے کہ ملک کی اکانومی جون سی ہے وہ کسی کروڑ نہیں بیٹھ پا رہی ہے۔ IMF کے ساتھ پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ طے نہیں ہو پا رہے ہیں، اور اب یہ گمان ہے اس چیز کا، امکان تو نہیں، خدشہ ہے اس چیز کا کہ اگلے 2-4 دنوں میں یہ جو حکومت پاکستان ہے، یہ پاکستان اسٹیٹ بینک جون سا ہے، وہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے، شرح سود جون سا ہے، اس میں مزید 2% اضافہ کرے گا۔ یہ ایک بڑی بھیانک شرح ہوگی، یعنی اگر 22% تک چلا جاتا ہے۔ لیکن جو حالات ہیں اقتصادی، ان کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کے کڑوے فیصلے جون سے ہیں وہ کیے جائیں۔ جو حکومتی پارٹیز ہیں، جو اتحادی ہیں، وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دن ہیں اور یہ جو معاملات چل رہے ہیں، یہ الیکشن کے لیے حالات کسی صورت میں سازگار نہیں ہیں۔ رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ نے یہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے اس میں تقریر کرتے ہوئے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ الیکشن کرانے والی فضا اور ماحول نہیں ہے۔ اگر الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں تو یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے فائدے کی بات ہوگی۔ دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک کیس کی سماعت کے درمیان بڑا ایک معنی خیز جسے کہنے ریمارکس دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر شفاف الیکشن میں کوئی رکاوٹ آئی یا پرابلم ہوا تو سپریم کورٹ اس کے اوپر ایکشن لے گی، یعنی سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں، اور یہ اس کا چاہنا کچھ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے، پاکستان کے جو آئین کے تقاضے ہیں،
وہ یہی بات کہتے ہیں کہ اگر اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے تو ودن 3 منتھ الیکشن کا انعقاد ضروری ہے۔ اب 2 اسمبلیاں جو سی ہیں پاکستان میں وہ توڑ دی گئی ہیں، ایک پنجاب کی اور ایک خیبر پختونخوا کی۔ ان دونوں اسمبلیوں کے الیکشن آئین کے مطابق ڈیو ہے اور اس کے مطابق ان کی تاریخ کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے۔ صدر مملکت جون سے ہیں وہ 30 اپریل کا اعلان کر چکے ہیں پنجاب اسمبلی کے لیے، اور گورنر کے پی جون سے ہیں وہ 8 مئی کا اعلان کر چکے ہیں خیبر پختونخوا میں الیکشن کے لیے۔ لیکن جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، جو زمینی حقیقتیں ہیں اور جس طرح کی بے یقینی ہے اور بے چینی ہے سیاسی ماحول سے لے کر اقتصادی معاملات تک اور سلامتی کے معاملات سے لے کر ایک عام آدمی کی زندگی اور اس کے معمولات تک اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی زندگیوں کو جو تھریٹس ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے یہی دکھائی دے رہا ہے کہ الیکشن جون سے ہیں وہ وقت پر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اکتوبر کا مہینہ جون سا ہے وہ پاکستان میں الیکشن کا مہینہ ہے۔ یہ سال پاکستان میں الیکشنز کا سال ہے، 5 سال پورے ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ خیر خیریت سے یہ وقت گزرے اور یہ سال واقعتاً عام انتخابات کا سال ہو، لوگوں کو موقع ملے کہ وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کر سکیں، ایک نئی حکومت آئے، ایک منتخب حکومت سامنے آئے، جس کی بھی آئے، اور وہ ملک کو درپیش حالات، واقعات، معاملات، چیلنجز کو دیکھے اور ان کو سامنا کرنے کی ایک پالیسی جون سی ہے اس کا اعلان بھی کرے اور اس پر عمل بھی کرے۔ لیکن بہرحال صورتحال جون سی وہ یہ ہے کہ ابھی تک اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس کا کہ حالات واقعتاً ایسے ہیں۔ اور جہاں تک عام آدمی کی بات ہے وہ اس کو الیکشن سے یا ووٹ ڈالنے سے یا حکومت سے زیادہ اس بات سے غرض ہے کہ اس کو جان لیوا مہنگائی سے اور بدترین معاشی حالات سے نجات دلائی جائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں انہیں ریلیف ملے۔ انہیں اگر کہا گیا ہے کہ آٹا فری ملے گا ایک عام آدمی کو تو وہ مل جائے، اگر کہا گیا ہے کہ پیٹرول سستا ملے گا موٹر سائیکل والے کو تو وہ مل جائے۔ لوگوں کی یہ خواہش ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ پاکستان آئین اور قانون کے مطابق اور قانون کی بالادستی کے مطابق ایک نظام کے تحت چلے، جمہوریت کا فروغ ہو، سیاسی نظام مضبوط ہو، اور جمہوریت اور سیاسی نظام کے فروغ اور مضبوطی سے جو ثمرات برآمد ہوں وہ معاشرے کی آخری تہہ تک، نچلی تہہ تک منتقل ہوتے چلے جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ رمضان بہت سارا مبارک، 23 مارچ کی بہت ساری مبارکباد۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔